بنگلہ دیش میں پچھلے کچھ مہینوں سے جو ہے وہ شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہو رہا تھا. اب یہ احتجاج جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور آخرکار جو لوگ تھے وہ پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچ گئے اور شیخ حسینہ جو تھی وہ بھاگ کر جو ہے وہ انڈیا چلی گئی. اچھا, مزید اس کے اوپر بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یار میرا نام اسد ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. اچھا, جو شیخ حسینہ تھی اس نے بنگلہ دیش پر تقریباً 15 سال حکومت کی, اور حکومت اس نے جو ہے وہ اپنی اچھائی یا اپنی جو ایک اچھی پولیٹک کی وجہ سے نہیں کی, بلکہ اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر جو ہے اس نے ملک پر حکومت کی. اچھا, اس نے جو اپوزیشن تھی اس کو کچلنے کے لیے بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا استعمال کیا. اس نے لوگوں کو جو ہے وہ گھروں سے اٹھوایا, لوگوں کو پھانسی دی, ان کو غدار کہا, ان کو دہشت گرد کہا, ان پر طرح طرح کے جو ہے وہ الزام لگائے, اور اس طرح اس نے جو ہے وہ ملک پر پورے 15 سال جو ہے وہ حکومت کی. اچھا, اب اس کے بارے میں پاکستان کے اوپر بھی جو ہے وہ کچھ مہینے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ بنگلہ دیش کی طرح کا جو ماڈل ہے وہ لایا جائے گا, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ 10 سال تک پاکستان پر حکومت کرے گی. تو اب یہ ماڈل تو جو ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ فیل ہو چکا ہے, اور لوگ جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ چکے ہیں, اور شیخ مجیب الرحمان کا جو اسٹیچو تھا اس پر بھی لوگ چڑھ چکے ہیں اور اس کو نہ صرف توڑا ہے بلکہ اس پر جو ہے وہ جوتے بھی مارے ہیں. حالانکہ شیخ مجیب الرحمان کا کوئی قصور نہیں تھا, ان کے بیٹی کے جو ہے وہ سارے کے سارے کرامات تھے. تو یہ ماڈل تو جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. تو اب پاکستان کس بورڈ پر چلے گا؟ تو بہرحال اپنے ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ واپس آئیں گے. تو اب اس بار جو بنگلہ دیش کے اندر احتجاج ہوا ہے اور شیخ حسینہ بھاگی, تو اس کی ریزن کوئی جو پولیٹیکل احتجاج نہیں تھا, بلکہ جو بنگلہ دیش ہے اس کے اندر ایک کوٹا سسٹم ہے. اس کوٹا سسٹم کے تھرو جو ہے وہ 56% جو جابز ہوتی ہیں وہ حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. مطلب حکومت کی مرضی ہے وہ جسے بھی دے. مطلب 30% جو جابز ہیں وہ جو 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کے اندر جنہوں نے حصہ لیا تھا ان کو دی جاتی تھی. اب وہ لوگ تو مر گئے ہیں, لیکن ان کی پوتے اور پوتیوں کو یہ جابز جو ہے وہ زبردستی دے دی جاتی ہیں, اور مزید جو باقی جابز بچتی ہیں وہ کچھ خواجہ سراؤں کو دے دی جاتے ہیں. اسی طرح عورتوں کو یا کچھ جو منورٹیز ہیں ان کو دے دی جاتی ہیں. تو اب اس کے خلاف جو ہے ایک کالج کے اندر 30 یا 40 اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ آواز اٹھائی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب ہماری جو جابز ہیں وہ 56% بغیر میرٹ کے ہی جا رہی. تو اس کے خلاف جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نے احتجاج کیا, تو ان کو جو ہے وہ پولیس نے مارا. تو اب جو ہے وہ باقی کالج کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے, اور اس طرح جو احتجاج تھا وہ بڑھ گیا. تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس گیا, تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ ہے وہ اسٹوڈنٹ کے حق میں دیا. اب اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ تھے وہ ریلیکس ہو گئے اور بیٹھ گئے چپ کر کے, لیکن جو شیخ حسینہ کی حکومت تھی وہ آرام سے نہیں بیٹھی. اس نے دوبارہ سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو تنگ کرنا شروع کر دیا, ان کو جو ہے وہ گھروں سے اٹھوایا, ان کو قتل بھی کیا. تقریباً 45 تک جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو جو ہے انہوں نے مارا بھی صحیح. تو اس طرح جو ہے وہ سارا کچھ چلتا رہا, اور اسٹوڈنٹ نے جو ہے اس دوران وارن کیا کہ یار اس طرح نہ کریں, یہ تو پھر ہم دوبارہ سے جو ہے وہ سڑکوں پر نکلیں گے. تو بہرحال یہ چلتا رہا, اور دوبارہ سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اور ساری عوام جو ہے وہ باہر نکلی. تو اس کے برعکس جو شیخ حسینہ تھی اس کا سٹانس یہ تھا کہ اس نے جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹ تھے باہر نکلے احتجاج کے لیے, اس نے ان کو دہشت گرد کہا, ان کو غدار کہا, اور ان کو رضاکار کہا. اب رضاکار کا جو ورڈ ہے بنگلہ دیش کے اندر ایک گالی کی نسبت رکھتا ہے, کیونکہ جب 1971 میں پاکستان اور بنگلہ دیش سیپریٹ ہونے لگے تھے تو اس ٹائم جو بنگلہ دیش کے اندر کچھ لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یار پاکستان اور بنگلہ دیش کو سیپریٹ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مل ملا کر اپنے جو معاملات ہیں ان کو حل کر دینا چاہیے اور اکٹھے رہنا چاہیے. تو اس وقت جو باقی بنگلہ دیش کے لوگ تھے وہ ان سے کافی زیادہ نفرت کرتے تھے, اور ان کو جو ہے وہ رضاکار کا نام دیا گیا, اور تب جو رضاکار کا ایک نام تھا وہ ایک گالی بن کر رہ گیا تھا. تو اس لیے اس نے جو ہے شیخ حسینہ نے ان کو رضاکار کہا, دہشت گرد کہا, اور ایسے کئی چیزیں جو ہے ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا. اسی طرح اس نے جو ہے وہ فوج کا بھی سہارا لیا, بھاری بھرکم ہتھیار لائے گئے اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈرایا دھمکایا گیا, ان کو قتل بھی کیا, اور اس دوران جو ہے وہ تقریباً 300 پیپل جو تھے ان کو مار دیا گیا. مگر پھر بھی جو لوگ ہیں وہ نہیں ڈرے, وہ ڈٹ کر کھڑے رہے, انہوں نے احتجاج جاری رکھا, اور آخرکار وہ جو ہے کامیاب ہوئے, اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس تک وہ جو ہے آ پہنچے, اور جو شیخ حسینہ ہیں مجبوراً ان کو جو ہے وہ ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا. تو یہ سچویشن جو ہے اب تک بنگلہ دیش کے اندر ہوئی ہے, اور اب جو سارا کنٹرول ہے بنگلہ دیش کا وہ فوج کے پاس ہے, اور سارے فیصلے جو ہے وہ فوج کر رہی ہے. مگر یار ہونا ایسے چاہیے تھا کہ جو فوج تھی وہ سچویشن کو کنٹرول کرتی اور جو ہے ایک صاف شفاف الیکشن جو ہے وہ کرواتی.
مگر پھر بھی جو فوج ہے اس نے جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ اسٹیپ ان کیا ہے اور حکومت کے اندر ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ کچھ بیٹر نہیں ہے. جو پاور ہے وہ سویلین کے پاس ہی ہونی چاہیے اور سویلین کو ہی یہ پاور جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی یار. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایسے انفارمیٹیو ویڈیو میں. اللہ حافظ.